بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ کو اسلام اسٹڈی سرکل کی اس نشست میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ سب سے پہلے ہم اپنی اس نشست کا آغاز قرآن مجید کے ایک مقام سے کرتے ہیں۔ قرآن مجید کا جو یہ مقام آپ اس وقت اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں، یہ سورہ اعلیٰ کی آیات ہیں، آیات 14 سے لے کے 17 تک۔ اس کے الفاظ یہ ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی۔ ترجمہ ہے کہ البتہ فلاح پا گیا وہ جس نے پاکیزگی اختیار کی اور اس کے لیے اپنے رب کا نام یاد کیا، پھر نماز پڑھی۔ لوگوں تم کوئی حجت نہیں پاتے بلکہ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، در حالانکہ آخرت اس سے بہتر بھی ہے اور پائیدار بھی، پھر یہ کوئی نئی بات بھی نہیں ہے۔ تو یہ خواتین حضرات، آپ نے آیات کو دیکھا کہ یہ کس طرح سے یہ بتاتی ہیں کہ جو اصل کامیابی ہے، جو اصل فلاح ہے، وہ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ وہ اس کی ہے کہ جس نے پاکیزگی اختیار کی۔ تو الفاظ یہ ہیں کہ قد افلاح من تزکا، یعنی تزکیہ اس کا ہوا، پاکیزگی اس کو ملی، کہ یعنی جس کو ملی ہے وہ فلاح پا گیا ہے۔ جس نے اپنا تزکیہ کیا ہے، جس نے اپنے آپ کو پاکیزہ رکھا، وہی ہے جو فلاح پایا۔ اور فلاح پانے کا اب ہمیں یہ معلوم ہے کہ اس کا تعلق آخرت سے ہے، تو قرآن مجید چونکہ ہمیں آخرت کی انجام کے حوالے سے متنبع کرتا ہے بار بار، تو یہ بتاتا ہے کہ اگر آپ نے آخرت میں کامیاب ہونا ہے تو ضروری ہے کہ اس کے لیے آپ اپنا تزکیہ کریں، اپنے آپ کو پاکیزہ رکھیں۔ اور پھر طریقہ بھی بتایا کہ اس پاکیزگی کو اختیار کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے، کہ اپنے رب کا نام یاد کیا اور پھر نماز پڑھی۔ یعنی یہ جو چیز ہے کہ آپ اپنے رب کے نام کو یاد رکھیں اور نماز پڑھیں، یہ اصل میں وہ اسٹریٹجی ہے، یوں سمجھ لیجئے یہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی ہے کہ آپ خداوند تعالیٰ کے رستے پہ اگر چلنا چاہتے ہیں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے اندر کا جو دل ہے، آپ کے جو اندر کا انسان ہے، وہ پاکیزہ ہو، وہ صاف ستھرا ہو، تو پھر اس کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، کہ آپ اللہ کے نام کو یاد کریں، اور اس یاد کو کرنے کے لیے جو طریقہ آپ اختیار کرنے کو کہا گیا ہے کہ آپ نماز پڑھیں۔ تو یہ اس لحاظ سے خواتین حضرات بہت ایک اہم قرآن مجید کا مقام اور حصہ ہے کہ یہ آپ کو اصل میں یہ بتاتا ہے کہ جو آخرت کی جو اصل کامیابی ہے، آخرت کی جو فوز و فلاح ہے، آخرت میں جو سکسیس ہے، وہ کس چیز پر ڈیپینڈنٹ ہے، اس کی جو بنیاد ہے وہ کس چیز پہ ہے۔ تو وہ اس چیز پہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکیزہ نفوس کا انتخاب کر رہے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ وہ لوگ کہ جو اندر سے پاک ہوں، جو اندر سے انہوں نے اپنی صفائی کی ہو، وہ ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس جگہ پہ لے کے آئیں کہ پاکیزگی ان کے عقائد میں بھی ہوگی، ان کے عمل کے اندر بھی ہوگی، ان کی سوچ میں بھی ہوگی۔ اس کو ہم پاکیزگی کہتے ہیں۔ اور پاکیزگی سے مراد اصل میں کیا ہے کہ اپنے خیالات کو بھی اور اپنے اعمال کو بھی، یعنی جو کچھ آپ کے خیالات ہیں جس کا تعلق آپ کی بلیف سے ہے، آپ کی آئیڈیالوجی سے ہے، وہ بھی، اور وہ کچھ جو آپ کے اپنے عمل سے صادر ہو رہا ہے، وہ ٹھیک اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے رستے پہ ہو۔ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ کو پاکیزگی حاصل ہو جاتی ہے، کہ اپنے عمل میں اور اپنے جو عقائد کے اندر، دینی کانسیپٹس کے اندر اور اپنے عمل میں، دونوں میں آپ اس رستے پہ چلنا شروع کر دیں جو آپ کو خداوند تعالیٰ نے بتایا ہے۔ تو اس کے نتیجے میں انسان کو پاکیزگی حاصل ہوتی ہے۔ اور یہاں اس کو ایک خاص طور سے ڈیفائن کیا گیا اور بتایا گیا کہ اگر آپ اپنے رب کے نام کو یاد کریں گے اور اس کے لیے نماز پڑھیں گے تو آپ کے اندر وہ پاکیزگی پیدا ہوگی کہ جو آپ کو اللہ تعالیٰ کی جنت کا مستحق بنائے گی۔ اور ساتھ ہی استدراک کیا گیا کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا، لیکن انسانوں کا معاملہ یہ ہے، وہاں مشرکین کو مخاطب کر کہا جا رہا ہے کہ تمہارا اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس بات کو جانتے ہو کہ آخرت میں جو پاکیزگی ہے وہی انسان کا کے لیے فوز و فلاح کی ضامن ہے، لیکن آپ کا معاملہ یہ ہے کہ آپ اس کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ دنیا کو ترجیح دیتے ہیں۔ دنیا اور آخرت کے تقاضوں میں جب کبھی کلیش ہوتا ہے تو بجائے اس کے کہ آخرت کے تقاضوں کو آپ ترجیح دیں، ان کو پریفرنس دیں، یہ آیت ہی بتاتی ہے کہ جو چیز آپ کو پیچھے رہ جاتی ہے وہ آپ کی دنیا طلبی ہے۔ سو بل تؤثرون الحیات الدنیا، اور اس کے مقابلے میں والآخرۃ خیر وابقی۔ حالانکہ صورتحال یہ ہے کہ دنیا تو ایک عارضی چیز ہے، اس نے ختم ہو جانا ہے۔ آخرت جو ہے، آخر جو ابقا بھی ہے اور بہتر بھی ہے۔ ابقا کا مطلب ہے ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، اور بہتر تو اس لحاظ سے ہے کہ ظاہر ہے اس میں انسان کا جو ابدی گھر ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی جنت میں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ بہت ایک اہم یوں سمجھ لیجیے اسٹریٹجی ہے جو اللہ تعالیٰ انسانوں کو دیتے ہیں کہ اپنے اندر کی جو انسان کی صفائی ہے، اس کی ستھرائی ہے، اس کی جو پاکیزی ہے،
پاکیزگی ہے، جس کو آپ مورل کلینزنگ کہہ سکتے ہیں، جس کو آپ پیوریفیکیشن کہہ سکتے ہیں، یہ ہم سب کا ٹارگٹ ہونا چاہیے. زندگی میں ہم بہت سارے ٹارگٹس ہیں جو اختیار کرتے ہیں، اور ٹارگٹس کے ساتھ ہمارے اندر بڑی وابستگی ہوتی ہے. وی آر ویری ایموشنل ریگارڈنگ اچیونگ دوز ٹارگٹس. لیکن اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنی زندگی میں ایک ٹارگٹ کو اور داخل کیجئے، اور وہی پاکیزگی حاصل کرنے کا، یہ پیورٹی حاصل کرنے کا، یہ اسپرچل کلینزنگ کی طرف جانے کا جو ٹارگٹ ہے، دس شوڈ آلسو بی یور ٹارگٹ. اور اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ خداوند تعالیٰ کی جو ابدی جنت ہے اس کے مستحق قرار پائیں گے. اور اس کے الفاظ بھی یہاں بالکل واضح ہیں کہ قد افلح، یعنی آپ نے پھر فلاح پا لی. اور یہ قرآن کا جو خاص اسلوب ہے، آپ اس کو بھی ذہن میں رکھیے کہ بعض دفعہ قرآن مجید میں جو مستقبل کی جو باتیں ہیں وہ ماضی میں بیان ہو جاتی ہیں ان کی قطعیت کو بیان کرنے کے لیے. اب ظاہر ہے یہ جب کہا گیا کہ اس نے فلاح پا لی، تو یہ تو نہیں ہے کہ ابھی فلاح پائی، وہ تو جب آخرت ہوگی تب فلاح پائی جائے گی نا. لیکن اللہ تعالیٰ اس کا ذکر قرآن مجید میں ماضی کے صیغے میں کرتے ہیں، یہ سوچ کے کہ ایک چیز کا ہونا اتنا قطعی ہے کہ اگر آپ اس کو رستے کو اختیار کر لیں گے تو آپ سمجھے کہ وہاں پہنچ گئے. تو یہ اصل میں کسی چیز کے ہونے کی جو قطعیت ہے، اس کی جو سرٹنٹی ہے، اس کو جب بیان کرنا مقصود ہو، اس کو مستقبل کے بجائے ماضی میں بیان کر دیا جاتا ہے. ہم اپنی زبان میں بھی ایسا کرتے ہیں جیسے کہ ایک کام ہو گیا ہے. یہ قرآن کا خاص وصف ہے. آپ اس اسلوب کو اور جگہ بھی دیکھیں گے کہ مستقبل کے ایونٹس کو ماضی کے سٹائل میں بیان کیا گیا ہے. اور اس کی وجہ اصل میں یہ ہے کہ خداوند تعالیٰ کی طرف سے جیسے ایک چیز کا حکم ہو گیا ہے، اب اس کی صرف اس کے ٹائم کے آنے کی دیر ہے. لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ سے جو ہمیں بار بار جس کی طرف رجوع کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ اس پاکیزگی کے ٹارگٹ کو ہم اپنی زندگی کا ایک مقصد بنائیں. اس پاکیزگی کے ٹارگٹ کے بارے میں ہمارے اندر یہ طرف ہو کہ اگر آج غلطی ہوئی ہے تو اسے ہم دوبارہ کل رپیٹ نہ کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک سیلف اکاؤنٹیبلٹی کا یا اپنے ذاتی محاسبے کا ایک سسٹم ہے جو اپنے اوپر لاگو کریں، اور اسی کے نتیجے میں وہ پاکیزگی حاصل ہوتی ہے. اور یہ پاکیزگی کے بارے میں یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ اس کو حاصل کرنا آسان ہے، مینٹین کرنا بہت مشکل ہے. آپ کسی موقع پہ اپنے آپ کو ایک جگہ پہ لے آتے ہیں، لیکن سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ آپ اس کو برقرار رکھیں اور اس ٹارگٹ کے ساتھ وابستگی رکھیں. تو یہ ایک بڑی کار دارت جسے کہتے ہیں نا، لیکن بہرحال اچیویبل ہے. دی اونلی کوسچن از دیٹ وی نیڈ ٹو کانسنٹریٹ اینڈ اسے کہتے ہیں نا کہ فوکس آن دس پرٹیکولر ٹارگٹ. سو آئیے ہم اپنے اسٹڈی سرکل کے دوسرے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، جس میں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی روایت کا مطالعہ کرتے ہیں. آج ہم جس روایت کو پڑھنے جا رہے ہیں آپ کے سامنے یہ ڈسپلے ہو رہی ہے. یہ مسلم سے یہ روایت ہے، اور اس کا عنوان یہ ہے کہ کبھی ظاہریت جو ہے نا، ظاہر پرستی، یہ دھوکے کا باعث بن جاتی ہے. تو یہ روایت ہے ابو ہریرہ سے. وہ کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال رب اشخص مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لابرہ. یعنی وہ یہ فرماتے ہیں کہ بہت لوگ ایسے ہیں کہ جو پریشان حال اور غبار آلود ہوتے ہیں، کہ جو دروازوں سے دھکیلے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی دے آر ریجیکٹڈ، اور لگتا ہے کہ جیسے بالکل ہی پھٹے حال ہیں اور بلکہ ان کو پرسانے حال نہیں ہے. لیکن ان کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی قسم کہاں بیٹھے تو اللہ کی قسم کو سچا کر دیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو نبھا دیتا ہے. مراد یہ ہے کہ لوگوں کی جو ظاہر کی شخصیت ہے اس پہ نہ جائیے. بعض دفعہ ایک آدمی بالکل پھٹے حالوں ہوتا ہے، بالکل آپ کو ایک مظلوم اور میزریبل کنڈیشن میں لگتا ہے، لیکن اس کا خدا سے اتنا سخت تعلق ہوتا ہے، اتنا گہرا تعلق ہوتا ہے کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ کی قسم کھا لے، یعنی اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کے اللہ تعالیٰ ایسا کر دیں، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو پورا کر دیتے ہیں. یعنی یہ ظاہر ہے، یہ ایک بتانے کا انداز ہے. اللہ تعالیٰ تو ظاہر ہے اپنی حکمت ہی کے لحاظ سے پورا کریں گے، لیکن جو ہمیں سمجھایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ظاہر میں ہم بعض دفعہ لوگوں پہ ججمنٹ لگا دیتے ہیں کہ اچھا فلاں کے نئی کپڑے پہنے ہوئے ہیں، فلاں کے یہ عقائد ہیں، فلاں ایسے چلتا ہے، فلاں ایسے بولتا ہے، فلاں کے پاس یہ کچھ ہے. لیکن بعض دفعہ ہم کسی ایسے شخص کو اس لیے ریجیکٹ کر دیتے ہیں کہ اس کے ظاہر میں ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ بھائی اس کے اندر تو کوئی للہیت نظر نہیں آ رہی، کوئی خدا کا تعلق نظر نہیں آ رہا. تو یہ آپ نہیں جان سکتے، میں نہیں جان سکتا، ہم میں سے کوئی نہیں جان سکتا کہ کون شخص اللہ کے کتنے قریب ہے. اس وجہ سے ہمیں جس چیز کی تعلیم دی جاتی ہے اور دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ جو کچھ کہہ رہا ہے وہ کیا کہہ رہا ہے، نہ کہ کون کہہ رہا ہے. اصل چیز کون کی نہیں ہے بلکہ اصل چیز کنٹینٹ کی ہے. کوئی شخص کوئی بھی بات کہہ سکتا ہے اور کوئی شخص کوئی کیسی ہی بات کر سکتا ہے، لیکن اگر اس کی بات کے اندر سچائی ہے، بات کے اندر وزن ہے،
تو یہ دیکھنا کہ وہ کون ہے، وہ کس طبقے سے تعلق رکھتا ہے، وہ کس مسلک سے تعلق رکھتا ہے، اس کی کاسٹ کیا ہے، اس کی ریس کیا ہے، اس کا کلر کیا ہے، اس کی ظاہر اور باطن میں کیا فرق ہے، یہ ہمارا کام نہیں ہے. ہمارا کام تو اس چیز کو جو کہ بیان کی جا رہی ہے اس کو میرٹ پہ دیکھنا ہے. اور انسان کے یہاں خواتین حضرات آپ نے دیکھا ہوگا یہ ہماری کمزوری ہے کہ ہم لوگوں کو ان کے ظاہر سے جج کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں ظاہر فوراً نظر آ جاتا ہے، اور ظاہر وہ چیز ہے کہ جو انسان کو دھوکہ بھی دے دیتی ہے. تو اس کو کبھی بھی اپنے اندر معیار کے طور پہ کبھی نہیں ہمیں سوچنا چاہیے کہ فلاں شخص کی جو سچائی کا جو معیار ہے، فلاں شخص کی جو اچھائی کا معیار ہے، وہ اس کے خارج کے حالات یا اس کی خارج کی شکل و صورت ہے یا اس کے خارج کی جو ٹیپ ٹاپ ہے یا اپیرنٹ جو نظر آتا ہے کہ ہی از سم ون ہو از لیونگ ان اے پوزیشن کہ اگر وہ کوئی بات کرے گا تو بڑی اتھارٹیٹیو ہوگی. تو ہمیشہ چیز کو اس کے میرٹ پہ دیکھنا ہے، اور یہ تبھی ہوتا ہے کہ آپ چیز کی جو میرٹ کو ہمیشہ زندگی میں ترجیح دیں. انسانوں میں سے زیادہ تر لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو ظاہر میں پھنس جاتے ہیں، اور یہ ہوتا بھی ایک مشکل کام ہے ٹو لک بیونڈ وٹ از دی اپیرنٹ. آپ کے پیغمبر ہمیں یہ بتانا چاہ رہے ہیں، ہمارے پیغمبر ہمیں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ڈونٹ گیٹ انٹینگلڈ ان واٹ از اپیرنٹ، گو بیونڈ دیٹ. آپ جو ہیں وہ گہرے انسان بنے، آپ کی جو نظر ہے وہ اس کے اندر سائٹ تو ہو، لیکن تو لازمن ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان سائٹ بھی ہو. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ایک بصارت ہو لیکن بصارت کے ساتھ بصیرت بھی ہو، یعنی یو آر ایبل ٹو ہیو سائٹ بٹ یو آلسو ہیو ان سائٹ. یو کین سی بٹ یو کین سی بیونڈ واٹ یور آئیز آر سیئنگ. تو یہ پیدا کی جا سکتی ہے کہ اگر آپ توقف کریں، اگر آپ صبر سے، پیشنس سے لوگوں کا مطالعہ کریں، اور ان کی جو اپیرنس یا ان کے جو ظاہری معاملات ہیں ان کے بجائے جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں یا لکھ رہے ہیں یا آپ جس چیز کو بتا رہے ہیں اس پہ آپ کانسنٹریٹ کریں. انسان بہرحال اس میں کمزور واقع ہوا ہے، اور ہمیں بار بار اپنے آپ کو اس کی یاد دہانی کرنے کی ضرورت ہے کہ وی ہیو ٹو لک بیونڈ واٹ از اپیرنٹ. اور دیکھیے خداوند تعالیٰ کا یہ وصف ہے کہ وہ ان کے ہاں ہمارا ظاہر بھی اپیرنٹ ہے، ہمارا باطن بھی اپیرنٹ ہے. I mean, there is no one in the world who knows who we are from inside except God. یہ ہے یا تو ہم اس کے پریوی ہیں یا خدا اس کا پریوی ہے. تو اس وجہ سے اس چیز کو بھی ذہن میں رکھیے گا کہ اپنی جو ظاہر پرستی کا جو معاملہ ہے، وہ جہاں ہم دوسروں سے اتنا روا رکھتے ہیں وہاں اپنے لحاظ سے بھی ہمیں اس کو دیکھنا چاہیے کہ ہمارے ہاں ہمارا جو اپنا ظاہر ہے اور ہمارا جو اپنا باطن ہے وہ ہم پہ عیاں ہے. We know who we are from inside, لیکن we don't know who other people are from inside. So we judge them from their outside. یہ ہے جہاں پہ ہمیں احتیاط کرنی ہے کہ ججمنٹ کو پاس کرنا، رائے کو قائم کرنا، ججمنٹل ہونا، یہ خدا کی ڈومین ہے، یہ خدا کی ڈومین ہے. جب ہم ججمنٹل ہوتے ہیں یا ایک قطعی رائے قائم کرتے ہیں تو we are in fact entering into God's domain. We are actually crossing our limits، جس کی ہمیں پیغمبر بار بار یاد دہانی کرتے ہیں. اور جیسے ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے قرآن مجید میں یہ پڑھا کہ اپنا تزکیہ ضروری ہے، اپنی جو پیورٹی ہے، اپنی جو صفائی ہے وہ ضروری ہے. تو یہ وہی چیز ہے جو یہاں پہ بیان کی جا رہی ہے. جب آپ جج کرتے ہیں کسی کو تو یہ آپ کے اندر ایک امپیورٹی پیدا کرتا ہے. دس میکس یو اے پرسن who don't have sufficient knowledge to pass a judgment, and we can never have that, but we still insist upon doing that. تو اس کے بجائے جیسے کہ میں نے کہا کہ آپ کو میرٹ پہ اپنے معاملات کو کرنا ہے. سو خواتین حضرات، آئیے ہم اپنے اس اسٹڈی سرکل کے تیسرے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، جس میں ہم اللہ تعالیٰ کی جو کتاب مقدس ہے بائبل سے ہم کچھ حصہ پڑھ رہے ہیں. یہ کتاب الامثال ہے جو حضرت سلیمان سے منسوب کتاب ہے، کنگ سولومن. یہ اس کا 8ویں اور 9ویں آیت ہے، اس کا جو پہلا چیپٹر ہے. اس کے الفاظ یہ ہیں کہ اے میرے بیٹے، اپنے باپ کی تربیت پر کان لگا اور اپنی ماں کی تعلیم کو ترک نہ کر، کیونکہ وہ تیرے سر کے لیے زینت کا صحرا اور تیرے عملے کے لیے توق ہوں گی. یعنی وہ آپ کے گرد ایک سمجھ لیجئے کہ آپ کے گرد آپ کا جو نیک ہے یا جو آپ کی جو گردن ہے اس کے اندر وہ سجاوٹ کا باعث بنے گی. تو یہ چیز ہے جو دیکھیے بائبل میں آپ کو مل جائے گی. اس طرح سے آپ حیران ہوں گے کہ قرآن مجید میں ایسی آیت نہیں ہے کوئی کہ جو بچوں کو مخاطب کرے. تو اس لیے دیکھیے کہ یہ جو ہمارے پاس مختلف سکرپچرز ہوتے ہیں، ان کی جو تعلیمات ہیں، مل جل کے پڑھنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو مختلف پہلوؤں پر آپ کی نگاہ پڑتی ہے. تو قرآن مجید میں جہاں جہاں بھی آپ دیکھیں گے وہاں پہ اولاد کو مخاطب کر کے جو کہا گیا ہے وہ کیا ہے؟ وَبِالْ وَالِدَيْنِ احسانا، کہ اپنے والدین سے حسن سلوک کیجیے. تو یہ ایک اسپیکٹ ہے.
لیکن یہاں پہ کتاب الامثال میں جو بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اپنی ماں اور اپنے باپ کی تعلیم کو ترک نہ کر، ان کی تربیت پہ کان لگائیں. تو یعنی ایک وہ چیز ہے قرآن مجید میں جو آپ کو بتا رہی ہے کہ آپ نے اپنے ماں باپ سے کیا کرنا ہے، کیا رویہ اختیار کرنا ہے. یہ کتاب الامثال میں جو یہ آیت ہیں، دونوں آیتیں یہ بتا رہی ہیں کہ آپ کو اپنے ماں باپ سے سیکھنا کیا ہے. ایک تو ہے نا ان کی عزت کرنی ہے، وہ قرآن مجید نے بتایا، لیکن یہاں یہ بتایا کہ ان کو اپنا سر کا تاج بنانا ہے، ان کو اپنے گلے کے آرنامنٹس بنانے ہیں، ان کی تعلیم کو اور ان کی تربیت کو سر آنکھوں پہ رکھنا ہے. کیونکہ جتنے خیر خواہ آپ کے ماں باپ ہو سکتے ہیں اور کوئی نہیں ہو سکتا. آپ یہ حیران ہوں گے اور میرے خیال ہے آپ کا مشاہدہ بھی یہ ہوگا کہ انسان جب بھی کسی کام میں کمپٹیشن اختیار کرتا ہے تو کمپیٹیٹر آپ کا بھائی اگر ہے، اگر آپ کی کوئی اور جاننے والا ہے، تو وہ کمپٹیشن جو ہے اس میں ایک تھوڑا سا جیلسی کا ایلیمنٹ آ جاتا ہے. لیکن اگر آپ کا کمپٹیشن آپ کے پیرنٹس سے ہے تو آپ دیکھیں گے کہ ہر پیرنٹ کی یہ دعا ہوتی ہے کہ میری جو اولاد ہے مجھ سے آگے نکل جائے. کبھی وہ یہ محسوس نہیں کرتے کہ they should I mean the children should be below them in any way. یعنی ان کے ہاں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی اولاد جو ہے، اگر فرض کیجئے کہ آپ اگر ڈاکٹر ہیں اور آپ کا بچہ بھی اسی شعبے کو، پروفیشن کو اختیار کرتا ہے، جیسے میں نے کہا کہ بھائیوں کے درمیان، دوستوں کے درمیان تو پروفیشنل جیلیسیز بھی ہو جاتی ہیں، اور ان پازیٹیو وے ایک ہیلدی کمپٹیشن بھی ہوتا ہے جو کبھی کبھی انہیلدی ہو جاتا ہے. لیکن ماں اور باپ میں یہ آپ حیرت دیکھ دیں گے کہ ان کے ہاں یہ خواہش پائی جاتی ہے کہ میری اولاد میرے سے آگے چلی جائے. اور یہ ایک ان پیرلل چیز ہے، یہ ایک ایسی خیر خواہی ہے جو آپ کو کسی اور رشتے میں نہیں ملے گی. باقی ہر جگہ برابری اور برابری کے سطح پہ رہ کے مقابلہ جو ہے، حتیٰ کہ میاں بیوی کے اندر بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ پروفیشنلی if they are the same I mean they belong to the same profession, تو you'll find کہ there is تھوڑی سی rivalry کا پہلو آ جاتا ہے and one wants to be better than the other. So یہ جو بچوں کو کہا گیا کہ کان لگا کے اپنے والدین کی تربیت اور اپنے والدین کے ساتھ جو حسن سلوک کے علاوہ جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں ان کو اپنے حرز جان بنائیں، یہ بڑی اہم چیز ہے خواتین حضرات. کیونکہ والدین کی جو تجربہ ہے، ان کی جو ایک انسان کے ساتھ ایک تعلق ہے، وہ اتنا زیادہ ہے، خاص طور سے اپنی اولاد کے، کہ they cannot be two opinions about it. اور اولاد اگر اس ایکسپیرینس کو یہ سمجھے کہ بھی خدا کی طرف سے جو مجھے والدین ملے ہیں، they are meant to provide me with this rich experience so that when I start off with life, I'm not starting off with scrap. I have the experience of my parents behind me. تو یہ وہ چیز ہے کہ جو تبھی پیدا ہوتی ہے کہ انسان کے اندر خود رائی اگر کم ہونی شروع ہو جائے. خود رائی کا مطلب یہ ہے کہ آپ start deciding about your own life in a way that you disregard the experience of your elders. تو نہیں، اس کے بجائے یہ ضروری ہے کہ you are able to understand your own elders, especially your parents. They are going to be your best well wishers. جتنی ان کی خیر خواہی ہے وہ کسی کی نہیں ہے. انسان کے اندر بھی اور خاص طور سے نوجوانوں کے اندر یہ ایک جلد بازی کا ایلیمنٹ آپ نے دیکھا ہے ضرور ہوتا ہے کہ they would like کہ کسی طرح سے یہ جس کو کہتے ہیں نا کہ ہم ڈسریگارڈ کریں دوسروں کے ایکسپیرینسز کو اور اپنے ایکسپیرینسز جو ہیں پہلے خود کریں. تو اس میں سب سے بڑا ایلیمنٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ ایکسپیرینس حاصل کرنے کے لیے پہلے غلطیاں کرتے ہیں اور ان غلطیوں کے بعد پھر انسان کو سمجھ میں آتی ہے. لیکن عقل مند تو وہ ہے نا کہ جو دوسروں کی غلطیوں سے خود پہلے سبق سیکھ لے. تو والدین کا سب سے بڑا کنٹریبیوشن یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے بے تحاشا جو غلطیاں کی ہوتی ہیں اس کے نتیجے میں تجربہ کار بن چکے ہوتے ہیں. اس تجربے کو سیکھنا، اس کو امپورٹنس دینا، اور اگر فرض کیجئے کہ آپ کو ان سے اختلاف بھی ہے تو اس اختلاف کو برقرار رکھتے ہوئے جو چیز سیکھی جا سکتی ہے اس کے لیے ہمیشہ تیار رہنا کہ ہاں I can learn from my parents. That is something which our younger generation has got to learn. جو کمی بھی پائی جا رہی ہے ہماری نئی جنریشن میں وہ یہی ہے کہ ان کے ہاں بہت جلدی مینٹل میچورٹی جو آ جاتی ہے، جس میں جلد بازی ہوتی ہے، جس کے اندر چیزوں کو گہرا دیکھنے کے بجائے ایک چھچلتی ہوئی نگاہ جو ہوتی ہے، ایک جسٹ لائک سیئنگ سم تھنگ ان دی اپیرنٹ سینس، وہ ہمارے سامنے آ جاتی ہے، جسے ہمیں بہرحال وی ہیو ٹو کنٹرول دیٹ. تو ایز children, as individuals who owe a lot to their parents، جو ہمارا سب سے اہم معاملہ ہے اپنے والدین سے، وہ اسی چیز کی طرف ہے کہ ان کی جو ایکسپیرینس ہے اس ایکسپیرینس سے ہم فائدہ اٹھائیں، اور اس ایکسپیرینس سے فائدہ اٹھا کے دیکھیے، جیسے کہ یہ آیت بڑی خوبصورتی سے کہتی ہے، ایک مرتبہ پھر اس کا آپ ٹیکسٹ پڑھ لیں کہ یہ آپ کے سر کے لیے زینت کا صحرا ہے اور تیرے عملے کے لیے توق ہوگی. یعنی آپ کی جو آپ کا جو نیک ہے، جو آپ کی جو گردن ہے، اس کے لیے یہ ایک زیور ہوگی. آپ کے سر کے لیے بھی زینت ہے اور آپ کے گلے کے لیے بھی. گویا کہ اس کے نتیجے میں آپ کی شخصیت میں
एक निखार पैदा होगा, एक एम्बेलिशमेंट पैदा होगी, एक तराशीदगी पैदा होगी, यू विल ग्रो इन स्टेचर. सो आइए ख्वातीन और रात, अब हम अपने इस स्टडी सर्कल के चौथे सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं, जो एक मॉडरेटेड सेशन होता है जिसमें हम किसी ना किसी मौजू पे डिस्कशन करते हैं. आज हम जिस मौजू पे डिस्कशन करना जा रहे हैं और जिसके नतीजे में हम कोशिश करेंगे कि एक दूसरे से हम फायदा उठाएं, वो हमारे पास जो आज मौजू है वो है जी द इम्पोर्टेंस ऑफ हॉबीज इन लाइफ. यानी जिंदगी में मशागल की क्या अहमियत है. जिंदगी में हमारे यहाँ जो मतलब we all have different hobbies, we have different interests. So what is the importance of these interests? So over to you, Mariam. Thank you very much, Dr. Saleem. In my life, I've found that the importance of hobbies has been twofold. The first one being that there were unexpected ways where I found some of my hobbies useful in my professional life. Mm-hmm. So, for example, I love doing my nails. I love nail art. And so, you know, working your fine motor skills while doing that has helped me with my lab work when I'm doing more finer work, like Mm-hmm. putting on brain sections and so on. Right. So it's been useful that way. Another thing that I really enjoy in hobbies is that they give you sort of a moment to reflect upon yourself while you're practicing them, because Mm-hmm. you get so engrossed into them that, you know, you're able to cut off distractions. It's sort of a personal time. And so at that time, you can reflect more about yourself, or Mm-hmm. even just, you know, mentally relax yourself from the stressors of life if you can take out some time for your hobby. Right. So thank you for this contribution, Mariam. Next, I'd love to hear from Ghazal about the importance of life, hobbies in her life. जी शुक्रिया. अस्सलाम वालेकुम. मेरे पास different hobbies हैं, but I think what I am gaining from my hobbies is मुझे लगता है कि 2-3 चीजें हो जाती हैं. एक तो ये कि creativity enhance हो जाती है, not necessarily in the direction जिसमें आप काम कर रहे होते हैं, but overall I'm just expanding on Mariam's ideas as well. For example, if I'm playing tennis, while playing tennis, my thinking get more, you know, I start thinking about certain other subjects creatively. और उसमें साथ ही साथ stress buster भी होता है. I have seen this thing in my kids as well. My son is into boxing, and while boxing, he planned his week that I have to do this homework, and I can, you know, exam is coming up, so I can. It helps him to release his stress, Right. and somehow it helps channelize your energies as well, be it a good energy or a bad energy. But I think hobbies, चाहे वो physical कोई activity हो या आप कोई ऐसा फनून लतीफ़ा की चीज कर रहे हो, वो आपकी energies को channelize कर देती हैं. तो ये 2-3 चीजें मैंने खुद भी experience की हैं और मैंने youngsters में भी देखी हैं, that if they have something, some hobby, it helps them channelize their energies and help them release their stress, as well as they become more creative in other aspects of life as well, not only the hobby part of it. जी, ये आपने बड़ी अच्छी बात बताई कि रिलैक्सेशन इंसान की बहुत जरूरत होती है, और जब आप यू वेंट योर फिजिकल एनर्जी, तो आपकी वो जो रिलैक्सेशन है वो उसके नतीजे में जो आपका थ्रेशोल्ड ऑफ पेशेंस है वो बढ़ जाता है, और जो तबीयत के अंदर एक झुंझुलाहट है या गुस्सा है वो थोड़ा सा और नीचे चला जाता है, बिकॉज आपको एक फिजिकल रिलीज चूंकि मिल चुकी होती है स्पोर्ट्स के जरिए से या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी की वजह से. तो दैट रिलैक्सेस यू, एंड रिलैक्सेशन इन इटसेल्फ इज समथिंग वी आर सिवियरली लैकिंग दीज डेज. तो ऐसी हॉबीज के जिसमें आपकी एनर्जी लेवल्स जो हैं वो कंज्यूम होते हैं, खासतौर से अगर वो फिजिकल एस्पेक्ट से रिलेटेड हो, so they do a world of good, not only to your physical body but to your mental energy and mental health as well. Thank you very much. Salman Khan, you're up next. Please go ahead. Great. Thank you so much. Assalamu alaikum, everyone. Great topic. I was just wondering that, of course, hobbies is great to basically, as we just discussed, stress ko kam karne ke liye, yeah, when we need to plan something, when we need to, these are things. But the issue is when the hobby becomes addiction. And I think that's one thing, is that when we keep the hobbies to the point that, you know, I play squash. So, for example, if
sometimes I have to keep a little track on that, am I affecting my family time with my hobby? And then if I'm affecting my family time with my hobby, of course, my wife have quite a few objections, quite a few times that I play too much. But so that the keeping the balance with the hobby. And the other thing I was wondering that it's a great topic that we are discussing, that all these things are great hobbies, like playing, any sport or reading a book or doing gardening. But beside that, for example, like listening to a music or watching a movie or these type of things. So what do you think about that? For example, the type of hobbies that someone can select, and is there anyone should, of course, hobby is hobby, but is there anyone that needs to be careful with picking up some certain hobbies? Basically, what you've said is very good. They are means of our own expression, and as you said, कि उसकी एक खास release होती है. Lekin as far as selection of hobbies is concerned, as long as there's nothing indecent in them, nothing vulgar in them, nothing immoral in them, nothing which is based on, something which takes you away from your basics, especially your duties towards God. So this is not a problem. Excess, जैसे आपने कहा, that should be avoided. Anything which has immorality or vulgarity or indecency should be avoided. तो इस तरह की जो चीजें हैं, they should be avoided. Otherwise, every healthy hobby is something that there is an expression of that person's own inner self. यानी कोई किसी तरह से रिलैक्स करता है, कोई किसी तरह से करता है, और हर एक की हॉबी फर्क होती है. तो इस वजह से जो कदगन है, जो restriction है, that is only on the fact that they have to be, decent in their outlook. To encourage more participants to please raise your hands, and it'd be great to hear from a lot of you about what you think about hobbies. One more thing that I noticed with hobbies is that I was able to make a lot of good friends as because of hobbies, you can start new conversations. And because it means it's self-expression, you get to, you attract more people that are like-minded. And so I was able to make some really good friends because of my hobbies. Right. Mohan Babar, please go ahead. जी शुक्रिया. अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब. जी वालेकुम अस्सलाम. मैं यही कहने लगा था डॉक्टर साहब, ये हॉबीज से आप जो है ना, नए लोग, आई एम बेसिकली एन इंट्रोवर्ट पर्सन, मेरे लिए मुश्किल होता है लोगों को दोस्त बनाना. तो हॉबी हेल्प्स मी. आई मीन आई गॉट इनटू एस्ट्रोफोटोग्राफी, सो उससे देन आई दुबई एस्ट्रोनॉमी क्लब, तो वहां पे बड़े लाइक माइंडेड लोग मिले. देन व्हेन आई ट्रैवल आल्सो to any country, I look if they have an astronomy club, तो वहां चला जाता हूँ. वहां पे वो लोग कम भी करते हैं, आप उनसे मिल भी सकते हैं. तो बड़ी एक हॉबी ज्वाइन करने से ये होता है कि it gives you an opportunity to meet like-minded people. So that's one, and of course it helps you focus as well. एक और मेरी हॉबी है लेगो बनाने की. Whenever I get into making a Lego, उसमें 4, 5, 6 घंटे भी लग जाए, so I'm highly focused, highly driven to do that. So that helps you channelize your energy. अच्छा, so that is very refreshing to know. कि मुझे नहीं पता था कि हम लोग भी लेगो खेल सकते हैं. I always watch children playing Lego. नहीं डॉक्टर साहब, it has a for people of any ages, they're quite complicated, but they're I'm sure. That is nice to know. Thank you very much for sharing. What a great hobby to also involve your kids in. Yeah. Dr. Saleem, do you have any hobbies that you really like? Yes, I like reading history and poetry a lot. So whenever I'm free, I read on history and poetry. And the other hobby I really cherish is doing some welfare work. So I have a small setup in which people, they donate whatever they can, and then some of the proceeds that we collect, they're just given to a lot of widows and young children who might not be able to afford their fee, or they might not be having a job. So it's like I call it a network for serving humanity, and it is something which really gives me a lot of spiritual pleasure to be of help to other people. So, and it's not just through monetary helping that we work. It's also that at times we are able to give our skill
to put that skill to some use. Similarly, give time to someone who might be needing any advice. So this is something which really keeps me going, and it continues to inspire me that as much as we can do to serve mankind in this way. Thank you very much for sharing, Dr. Saleem. Sabine, please go ahead. جی السلام علیکم، شکریہ. میں سمجھتی ہوں کہ ہابیز ہماری زندگی میں بہت اہم ہے، اس لیے کہ ہمیں موقع ملتا ہے کوئی اور اپنے آپ کو ڈسکور کرنے کا، پتہ لگتا ہے کہ ہمارے میں کون سی کیپیبلٹیز ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے یہاں کیا رکھا ہے. ایک یہ بھی ایک ذکر و اذکار ہو جاتا ہے ہمارے لیے کہ ایک تو اسٹریس دور ہو جاتا ہے ہمارا، ہم کہیں اور فوکس کر لیتے ہیں، پریشانیاں بھی دور ہو جاتی ہیں. پر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ ہمارے میں رکھا ہے، اور یہ ایک ایسی بات ہے کہ پھر انسان میں زیادہ اعتمادی آتی ہے، تو آگے پھر کیا کہتے ہیں ایک قسم کا سوسائٹی میں پھر حصہ بھی لیتا ہے، کیونکہ ہمارا کام بھی یہی ہے اس دنیا میں کہ ہمیں سوسائٹی بنانی ہے، کس طرح میں نے بنانی ہے اور کس چیز میں ماہر ہوں، تو میں ادھر جا کے اپنی مہارت کر سکتی ہوں یا کر سکتا ہوں. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو یہ موقع دیا ہے کہ ہم کچھ کر سکتے ہیں اس دنیا میں، چاہے چھوٹا سا بھی کام ہو یا بڑا سا کام ہو. تو بچوں کے لیے تو ہابیز تو بہت زیادہ اہم ہے، ان کے لیے بھی سارا دن انہوں نے اسکول جانا ہوتا ہے، پھر بعد میں پھر انہوں نے شور شرابہ بھی تھوڑا سا کرنا ہوتا ہے، ان کو یہ بھی پتا کہ میں نے کیسے اپنے آپ کو ریلائز کرنا ہوتا ہے. تو اس طرح سے پھر اعتمادی جو ہے اور اپنے پہ انسان پھر زیادہ سوچتا ہے ٹھیک ہے میں یہ کر سکتا ہوں، مجھ میں یہ ہے، تھوڑی سی اس میں زیادہ میں نے مضبوطی کرنی ہے یا اس میں میری کمزوری ہے، تو کس طرح میں آگے چل سکتا ہوں. آپ کی اپنی کوئی ہابیز جو آپ شیئر کرنا چاہیں؟ جی میری یہ ہے ٹیچنگ. تو مجھے محسوس نہیں ہوتا کہ میرے لیے ایک روزانہ کا کام ہے. مشکل ہے ٹیچنگ کرنا، بہت مشکل ہے، اس کی جو ساری پریپریشن جو ہے نا کافی بھاری ہوتی ہے. لیکن جب میں کلاس میں ہوتی ہوں تو مجھے اچھا لگتا ہے، میں بہت اچھا محسوس کرتی ہوں، اور مجھے محسوس نہیں ہوتا کہ میں کام کر رہی ہوں، بوجھ ہے مجھ پہ، کوئی کہ میں نے کوئی کچھ پے کرنا ہے، کوئی بلز پے کرنے ہیں وغیرہ نہیں. ٹیچنگ آپ کی ہابی؟ جی ہاں. ٹھیک ہے، بہت اچھی، بہت کنسٹرکٹیو ہے، اور اس سے تو آپ نہ صرف یہ کہ لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں، لیکن ٹیچنگ کا ایکسپیرینس یہ ہے کہ آپ خود بہت لرن کرتے ہیں. جی میں بہت زیادہ کیونکہ سیکھا ہے، تو میں نے یہ بھی دیکھا کہ بچوں نے مجھے سکھایا ہے کہ اصل میں میرے میں کیا کمزوری تھی اور اس کو میں نے کس طرح آگے اس کو مضبوط کرنا ہے. تو خاص کریں صبر کرنا، صبر ایک ایسی چیز ہے کہ مجھے اس کو سمجھ لانے میں ٹھیک ہے کچھ مواقع آتے ہیں زندگی میں، لیکن جب ٹیچنگ کا معاملہ آیا ہے تو پھر روزانہ کا صبر کرنا ہوتا ہے، وہ پھر ایک اور بات ہو جاتی ہے. بات سمجھ نہیں آ رہی، ٹھیک ہے میں پھر ریپیٹ کرتی ہوں کون سے الفاظ سے کس طرح کر کے سوچنا پڑ جاتا ہے اپنے بارے میں. ٹھیک ہے، تھینک یو. شکریہ. Thank you very much for sharing. Najia, please go ahead. Assalamu alaikum, Dr Shehzad. Walaikum assalam ji. I think we have had a discussion earlier also, but being an introvert, I've always found reading to be one of the chiefest hobbies. And growing up, my mother would bring a lot of IQ test books. And then as an adult, what I find a really captivating activity is to solve murder mysteries. And I was a fan of Agatha Christie. So اس طرح کی کوئی نہ کوئی مسٹیریس سی چیز مل جائے، کوئی کلو مل جائے، کوئی پزل مل جائے. اینڈ دیر آر سرٹن چینلز دیٹ آئی فالو آن دی یوٹیوب، تو ادھر کوئی فائنینشیل کننڈرم ہوتا ہے یا کوئی ٹرائنگل نہیں سالو ہو رہا ہوتا، بیکاز آئی ہیڈ میتھس ایز ون آف مائی میجرس، تو مجھے بہت مزہ آتا ہے. کوئی اکنامکس کا پرابلم ہو تو دیٹ از مائی لیٹ نائٹ ایکٹیویٹی جو آئی اسپینڈ مائی ٹائم ویکنگ مائی برینز آن. I tried crochet for some time. اب آج کل تو نہیں کرتی ہوں, but I really enjoyed crocheting also. بس یہ ہے. Reading of course is part of my career path as well. تو reading کو میں as a hobby تو نہیں, تو میری job requirement بھی ہے. So it has now become part of everyday life.
لیکن I think یہ جو مجھے بہت مزہ آتا ہے, سوڈوکو میں بہت کھیلتی تھی یوزلی, کھیلنا ہی میں کہوں گی, I just enjoy it a lot. And crossword puzzles and murder mysteries are my latest, go-to hobby. Sherlock Holmes پر پڑھتی ہوں گی آپ؟ Sherlock Holmes تو جی پڑھ لی ہوں, ختم ہو گئی ہیں ساری, اب مزید کیا کریں. Agatha Christie and Sherlock Holmes, yes, but latest, yes, these are the things that I back now. میں خیال ہے اب آپ نے اتنا پڑھ لیا ہے کہ maybe you can write some murder mysteries. Yeah, پیچھے کون تھا یہ سوچنے میں بڑا مزہ آتا ہے. Yeah. Yes, thank you. Nice to know that. Rabia Khwaja, you're up next. Please go ahead. My hobbies is basically to read about different topics and also take part in different discussions, whether it's religion or politics. And I think one of my favorite is the interfaith dialogues, which I enjoy doing in person or even online. In that way, I find that I learn a lot about what others think about the other religions, and I'm able to give in my input. That is what I enjoy doing. That is very interesting. Interfaith dialogue. Sure. That's nice. Inshallah. I currently do not see any more raised hands, so if we don't get any more in the next few seconds, I will move over to the Q&A, inshallah. So I think we're getting hands for the Q&A, starting with Salman Khan. Please go ahead. I was wondering, I took this opportunity because it seems like there was nobody else, that, just on a non-serious note, I mean, these hobbies look a little unreal to me for now, because, for example, what we are talking about here is great hobbies, but what I see, it didn't hear anything that Facebook, WhatsApp, TikTok, seems like that these are the hobbies that somehow our kids these days are completely hooked to it. So one thing is that, like, I didn't hear anyone saying that, hooked to WhatsApp, hooked to TikTok, hooked to the Facebook, but which is great. But in general, I was wondering that any guidance for, of course, it's a very vast topic, but any guidance for the kids that how can we direct them, or how can we basically get them involved in some sort of or any way that can someone be given guidance for hobbies, because I think it comes from inside you. It comes like you just either you have it or you don't have it. What do you think? This is absolutely correct. You see, hobbies are your expression of your own inner personality. یہ جو آپ کے interests ہوتے ہیں, یہ جو آپ کے مشاغل ہوتے ہیں, they come from inside and they cannot be driven from outside. مطلب this is the expression of your own personal feelings and your own personal interests. So that is why people have different hobbies. یعنی جیسے ابھی بہت ہم نے باتیں کی, گارڈننگ ہے یا creative writing ہو سکتی ہے, یا singing ہو سکتی ہے, so many other things that person might have interest in. لیکن generally ہونا یہ چاہیے کہ آپ کی جو hobbies سے کے ساتھ ساتھ اگر آپ کے اندر اس چیز کا ٹیلنٹ بھی ہونا چاہیے. I mean, ایک چیز ہوتی ہے جس میں you wish something to happen but you don't have the talent to make it happen. تو اس کو ہم ڈیفرینشیٹ کرتے ہیں اور اس کو ہم کہتے ہیں یہ ambition ہے, it's not a hobby. اور ambition کا جو ایک مطلب ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ you do something for which you are not fully equipped. تو اس وجہ سے ایک چیز ضروری ہے کہ آپ کی hobbies should be realistic. They should reflect what you are from inside. At times ہوتا ہی ہے کہ آپ خارج سے you are driven کہ اچھا فلاں کی hobby ہے تو ہم ہوتا ہے نا جیسے فیشن بن جاتا ہے. ایک زمانے میں I remember when I was growing up, تو اسٹیمپ کلیکٹنگ واز اے ہابی, فلیٹلی جیسے کہتے ہیں. تو وہ بس بلا وجہ ہی جب بہت سارے لوگوں نے اسٹیمپ کلیکٹنگ شروع کر دی تو کچھ لوگوں کو شوق صرف اس لیے پیدا ہو گیا کہ یہ ایک ان چیز ہے, لہٰذا میں بھی اسٹیمپ کلیکٹر بن جاؤں. تو آئی تھنک this is something which the parents can also help out their children, and the children themselves also need to realize that something which is from your inside, usi ko karna chahiye. And this is where the parents and your education system can also help discovering the talent of your younger lot. ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے کس مقصد کے لیے بنایا ہے, اس کے اندر کیا وہ ٹیلنٹ ہے. And I always think your talent is like a seed. چھوٹا سا سیڈ بیج ہوتا ہے نا, تو آپ اس بیج کو when you really treat it well, آپ نے صحیح کھاد ڈالی, پانی ڈالا, زمین صحیح طرح رکھی, سن لائٹ کا خیال رکھا, تو اتنا سا بیج کتنا بڑا درخت بن جاتا ہے. تو اسی طرح انسان کے ٹیلنٹس ہوتے ہیں, they are in the form of seeds. So all that you need to do is to nourish them.
and first of all to actually locate them कि वो बीज कौन सा है मेरे अंदर, यानी मैंने सनफ्लावर बनना है, मैंने कॉलीफ्लावर बनना है, मैंने कौन सा फ्लावर बनना है, तो उसका बीज अपने अंदर आप हर इंसान को तलाश करना चाहिए. और यही वो चीज है कि जो पेरेंट्स को मदद करनी चाहिए, बिकॉज यू सी योर चाइल्ड कैन मेक अ डिफरेंस in the society that he or she lives in by merely discovering that inner talent and then polishing that talent and contributing. तो और आपकी जो हॉबीज होती हैं, they are the first expression of that talent usually. यूजुअली आप सही होता है कि जो आपका अंदर का इंसान होता है वो आपकी हॉबीज से बाहर आता है. और ये बात भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो सबसे बड़ी खुशकिस्मती होती है वो ये होती है कि if your जो पैशन है, जो आपका टैलेंट है, it becomes a profession also. यानी अगर आप if you like art, you like to do something which relates to art and you become a professional artist as well. And यानी ये ऐसा बड़ा रेयर चांस होते हैं, लेकिन जब ये हो जाते हैं तो फिर अचीवमेंट एक्स्ट्राऑर्डिनरी होती है when your passion becomes a profession. And this is something that you can also aspire for. But if it is not the case, your passion is not able to become your profession, then at least it should still remain a passion and should still be nurtured and looked after, because that is the way that you are going to contribute to the society and to the people amongst whom you live in. Thank you very much. Rafia Khwaja, you're up next. Please go ahead. Recently, a friend mentioned that her 15-year-old daughter said to the parents that I feel like a boy and I want to become a boy. And obviously they're quite devastated. They didn't know whether to be angry or cry, and they tried, but she feels very strongly. मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि in these circumstances, obviously we people who are close to her didn't know what to say to her, but how would you suggest a parent react when the girl is 15 and it's quite serious how she feels? So I just wanted your opinion regarding this, because it's not a simple matter. Not, जी. So I think first of all, the most important thing ऐसे parents तो करनी चाहिए वो ये है they accept a certain reality and come out of denial. ये होता ये है कि when something unexpected happens, so you don't accept कि भी हो गई है, and you start denying that, and your denial actually causes a lot of problems, क्योंकि वो denial के नतीजे में your behavior is not according to what has already happened. So सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि एक चीज वाकया हो गया है तो accept कर लें. यानी मैं इस मफ़हूम में कह रहा हूँ कि if it is after research and after talking to the child, you get to know कि हाँ भाई, this is now a very strong opinion which the child or the girl or the boy is thinking about, or now we need to do some serious soul searching and finding how we should deal with the child. तो सबसे पहले तो यही होना चाहिए कि you are able to not express any anger, यानी कभी भी ये ना महसूस करें कि इसके नतीजे में कोई आपको झुंझलाहट या गुस्सा या you think that you can talk your child out of it, क्योंकि जब बच्चे इस तरह सोचना शुरू करते हैं they cannot be talked out of such things क्योंकि they feel very strongly about it. अब इसके फिर दो आगे पाथ्स हो सकते हैं. एक तो वो नेचुरल पाथ ही होता है कि अल्लाह ताला की तरफ से बायोलॉजिकली ऐसा होता है कि एफेमिनेट लोग होते हैं और इसी तरह से रिवर्स भी होते हैं कि दे फील, आई मीन दे हैव मोर डोमिनेंट ट्रेट्स ऑफ द ऑपोजिट जेंडर समहाउ. और इसी तरह से आप देखिएगा इनको हम टॉम बॉयज कहते हैं. ऐसी लड़कियां हैं, बच्चियां हैं जो ड्रेस एज बॉयज एंड दे फील मोर कंफर्टेबल बीइंग एड्रेस्ड एज बॉयज एंड गो अलोंग एज बॉयज. तो ये एक तो ये रुझान होता है कि जिसमें बायोलॉजिकली you feel that you are of the opposite gender. लेकिन इसमें फिर ये पाथ होता है कि at times with age it just disappears. लेकिन इसके अलावा भी एक पाथ होता है, वो ये है कि with age you feel that the opposite hormones are working, और इसमें it is best to consult a good doctor, a sexologist. ऐसे डॉक्टर्स होते हैं जो इस तरह की चीजों को देखते हैं, and they are able to actually advise you कि शायद इस वक्त जो कुछ आपका बेटा या बेटी कह रही है वो इट्स नॉट जस्ट थिंकिंग, इट्स अ बायोलॉजिकल चेंज दैट ही और शी इज गोइंग थ्रू. और इसके बारे में है भी यही बात कि जैसे जैसे उम्र ज्यादा होती है वैसे वैसे वो बायोलॉजिकल चेंज आता है, और जो दूसरे डोमिनेंट ट्रेट्स होते हैं जो छोटी उम्र खुफ्ता होते हैं दे बिकम प्रोमिनेंट एज यू ग्रो अप. तो इस केस में फिर ये होता है कि डॉक्टर्स गो एज फास्ट एज टू एडवाइज अ जेंडर चेंज. तो उसको हम कहते हैं जेंडर रीअसाइनमेंट सर्जरी. तो ये इसको गैस यानी इसका जो मुखफ़फ़ एक्रोनिम है वो गैस है, जेंडर GRS
جینڈر ری اسائنمنٹ سرجری, جس کے اندر ڈاکٹر سیز کہ بھائی نہ جو سچویشن ہے وہ یہ نہیں ہے کہ کوئی ان کی خواہش ہے, بلکہ بایولوجیکل چینج اس طرح کا آ گیا. تو ایک تو یہ پورا پاتھ ہے جو ایک مدت سے دنیا میں ہو رہا ہے, اور سرجری نے پچھلے 50 سال میں پاسبل کر دیا ہے کہ یو کین ری اسائن دیٹ جینڈر. لیکن ایک اور وہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر اٹس مور آف اے سائیکولوجیکل فینومینا, جس میں آپ کا کوئی جینڈر چینج نہیں ہو رہا ہوتا, یعنی بایولوجیکلی یو آر دا سیم. Biologically, if you're born a girl, you're a girl. If you were born a boy, you're a boy. لیکن آپ کی جو سائیکی ہے یا آپ کی سائیکولوجیکل فیلنگز ہیں وہ ڈیولپ ہونی شروع ہو جاتی ہیں, اینڈ یو تھنک دیٹ یو ڈونٹ بلانگ ٹو دا سیم جینڈر اور دا سیم کیٹیگری. تو اب یہ ہے جگہ جہاں پہ, یعنی پہلے کیسز میں تو سیکسولوجسٹ آر گڈ ٹو کنسلٹ, لیکن اس کیس میں آئی وڈ سے سائیکولوجسٹ جو کہ who are able to understand کہ where the child is coming from, what exactly is she thinking and what does she want to do, مطلب کیا کرنا چاہ رہی ہے. فرض کے مان بھی لیں کہ she thinks that she is a boy or a boy thinks that she is a girl, then what exactly is her or his future, کیا کرنا چاہتے ہیں. تو اگر it is something which is pushing them towards let's say an extreme, جس میں they would say کہ بھائی میں اپنی جینڈر آئیڈینٹی کو چینج کرنا چاہ رہا ہوں یا چاہ رہی ہوں, تو اگر تو بایولوجیکلی وہ ریٹیفائڈ ہے پھر تو ایک الگ چیز ہے. لیکن اگر سائیکولوجیکلی کنٹرولڈ ہے تو پھر ابھی تک اس کو, یعنی ویسٹ میں تو اس کو ایسے آہستہ آہستہ نہیں لیا جا رہا, لیکن زیادہ تر دنیا میں اس کو ہم ایک کہتے ہیں کہ اٹس اے سائیکولوجیکل فینومینا دیٹ ہیز ٹو بی ڈیلٹ ود. لیکن جب وہ بہت پروناؤنسڈ ہو جاتا ہے تو ہمارے ہاں جیسے کہ ہوتا ہے کہ اٹ بیکمز پارٹ آف یور مینوئل, آف یور میڈیکل مینوئل. کہتے ہیں کہ کوئی ڈیویشن نہیں ہے بلکہ یہ انسان کی ایک نیچرل فینومینا بھی ہے. تو یہ پچھلے 3-4 سال پہ اس پہ بہت ساری ریسرچ ہوئی, جس کے نتیجے میں they are starting to look upon not as a deviant behavior, deviant psyche, but as an acceptable norm کہ ہاں یہ biologically ایسا ہو گیا. میں نے آپ کو ساری تفصیلات اس لیے بتائی ہیں کہ یہ ایک جنرل انفارمیشن ہمیں معلوم ہونی چاہیے, اور اس کے نتیجے میں ہمارا جو بیہیویئر ہے وہ اکارڈنگلی ہونا چاہیے. اور لیکن اس میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے وہ نہ ڈانٹ ڈپٹ, نہ غصہ, نہ جھنجھلاہٹ, بلکہ گفتگو اور پوچھنا کہ بھئی ہاؤ ڈو یو فیل, واٹ از یور ایگزیکٹ فیلنگ. اور جیسے میں نے کہا کہ دونوں جو سیکٹرز ہیں, ایک میں آپ کو سائیکالوجسٹ کام آئے گا, ایک میں آپ کو سیکسولوجسٹ کام آئے گا. کنسلٹ گڈ پیپل ہو آر ایبل ٹو ڈیل ود دیز پیپل, آئی مین ود سچ چلڈرن, اور آپ کو آہستہ آہستہ کا اندازہ ہو جائے گا کہ واٹ اسٹیپس آر ٹو بی ٹیکن. اگر آپ ریزسٹ نہیں کریں گے, اگر آپ غصہ نہیں کریں گے, اگر آپ جھنجھلاہٹ کا شکار نہیں ہوں گے, تو بہت ساری چیزیں تو وہیں سیٹل ہو جائیں گی. یعنی بہت ساری چیزیں ایگریویٹ ہوتی ہیں اس طرح کے معاملات میں بیکاز آف رانگ ہینڈلنگ اور میں سے مس ہینڈلنگ آف دا پیرنٹس. اگر وہ مس ہینڈل نہ کریں اور سکون سے, تسلی سے ایکسیپٹ کر لیں کہ ایک واقعہ ہو گیا ہے, اس کو کیسے ڈیل کرنا ہے, تو things and ways can be found out. They live in America right now, so they are very upset. مطلب وہ بہت اس کو persuade کر رہے ہیں. She's the eldest child. But she also feels strongly. So I think you're right. They have to have empathy and give it time, and of course discuss it with the doctors and then see how it goes, because 15 saal ko choti umar to nahi hai. And I do know of a doctor in London who was a man and a very well-known surgeon, and then became a woman and is still one of the best doctors in London. Right. So I guess, but parents, you know, we parents as Muslims, our reaction is so. جی, تو آپ ان کو یہ سمجھائیں کہ یہ جو اب آپ نے بتایا نا کہ ان کو پرسویٹ کر رہے ہیں, اس کو کنونس کر رہے ہیں, یہ کرنا چھوڑ دیں, کیونکہ the more you do it, the more it will aggravate the situation. Let a good counselor or a doctor or a psychologist handle this, and instead of reacting to what has happened, take it in a very, very calm way, and let the doctor express feelings and let her come out with what she wants to do. جیسے ہوتا ہے شہزاد صاحب کہ جیسے اپنا بچہ ہو کہ میری بچی کے ساتھ کیسے یہ ہو سکتا ہے, یہ پاسبل نہیں ہے. ہم اس قسم کا ریئیکشن وہی ڈینائل ہے. جی میں کہہ رہا ہوں نا کہ وی اسٹارٹ لیونگ ان ڈینائل. تو یہ ڈینائل ہے جو انسان کو ہر جگہ غلط رستے پہ چلا دیتا ہے. ڈینائل سے نکل آئیں, حقیقت کو فوراً ایکسیپٹ کر لیں اور اس کے ساتھ پھر ایڈجسٹ کر کے بہیو کریں. بہت بہت شکریہ. تھینک یو. Thank you very much. Imran Babar, you're up next. Please go ahead. Imran Babar, you're up next. جی تھینک یو. ڈاکٹر صاحب یہ آپ نے چیریٹی کی تذکرہ کیا, میں جسٹ آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا, آپ کو یہ اس وقت پاکستان میں بڑا سیلاب بھی آیا ہوا ہے, تو کیا آپ اس سلسلے میں آپ کچھ کر رہے ہیں؟ جی بالکل. ایک یا دو بہت بڑے جو ادارے ہیں جو پاکستان میں کام کر رہے ہیں,
سو کوشش کرتے ہیں کہ جو بھی فنڈز آئیں ان کو ڈائریکٹ کریں, بیکاز دے ہیو, آئی مین پرسنلی تو ہم خود نہیں کچھ کر سکتے, لیکن ایک دو پرائیویٹ ادارے ہیں which have I mean taken up this task, اور وہ خود وہاں پرسنلی پہنچ کے آن گراؤنڈ بلوچستان میں یا سندھ میں یا NWFP میں they are trying to supply food items, shelter. ایک بہت بڑا ایشو یہ ہے کہ 1.5 لاکھ سے زیادہ خواتین پریگننٹ ہیں اس وقت, اور ان کو they need a hospital, they need some nursing care, they need doctors to look after them. تو وہ اس وقت اویلیبل نہیں ہے, بہت سارے ریموٹ ایریاز میں ہیں, یہ ہمیں پتہ نہیں چلتا. ظاہر ہے کہ زندگی کا تو کاروبار آگے جائے گا, چلتا رہے گا, لیکن اس طرح کی جو حاملہ خواتین ہیں ان کے لیے کوشش کی جائے کہ وہ دے آر ایبل ٹو, آئی مین جو ان کی ینگ ونز ہیں, دے آر ڈیلیورڈ ایٹ دا رائٹ ٹائم اینڈ کوئی حادثہ نہیں ہوتا. تو دیر آر نمبر آف تھنگ وچ آر ہیپننگ دیر. تو ایز اے سیڈ کہ 2 آرگنائزیشن سے آئی ہیو بین ان ٹچ ود دیم. جو کچھ بھی وی آر ایبل ٹو گیدر ہم ان کو بھیج دیتے ہیں, پھر وہ آگے اس کے لحاظ سے they do their own job. کون سی آرگنائزیشن؟ میں آپ کو شیئر کر دوں گا. ایک تو ہے, اس کا نام ہے زمان فاؤنڈیشن, لاہور میں ہے. تو یہ زمان فاؤنڈیشن از ورکنگ, آئی نو پرسنلی the person who's there very well. تو he himself goes there and takes special care and بہت painstakingly کہ فوڈ آئٹمس اور شیلٹر کی جو چیزیں ہیں وہ کہاں پہ ڈلیور ہو رہی ہیں. اور ایک اور ہے, اس کا نام ہے آغاز ویلفیئر ٹرسٹ. وہ بھی the person who is in charge of that is someone that I know very closely for the last many years. تو یہ دونوں practically when they go and they send various supplies including food, shelter, clothes, etc. تو اس لحاظ سے بس that's what we do. Thank you very much. Rohan, you're up next. Please go ahead. Right, thank you. So the thing is that there are some people in my family who keep stressing about akhirat and the punishments, and they say that God is going to give us a lot of pain in the akhirat, and they keep on praying and reciting something all the time. On the other hand, I just try my best to offer the first prayers, and I try my best to avoid all the sins. Once in a while I study religion and attend your lectures, and I help people if I can. And I have hopes that God will forgive me and give me a good akhirat because I'm trying my best. And God's mercy overpowers his anger. But when I look at these people, sometimes it makes me think that maybe I'm too much stress-free about all of this, and maybe I'm on the wrong path. I don't know. So like, what's your perspective on this? تو یہ جو آپ بتا رہے ہیں, these people آپ کہہ رہے ہیں your circle, I mean they're your family کی, آپ are you referring to family or friends? Yeah, some of my family members and relatives. جی, تو دیکھیں یہ انفارچونیٹ ہوتا ہے کہ family members and relatives at times they don't understand اس طرح کی بہت ساری باتوں پہ. لیکن if you are mature enough to realize کہ بھائی, I mean after all they are your well wishers, there might be the modus operandi that they have adopted might not be correct. یعنی بہت زیادہ ہر وقت نصیحت کرنا, ہر وقت زبردستی کرنا, لیکن they are coming from a good intention. تو اس میں بیسٹ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بہت پولائٹلی اب آپ اوائڈ کریں جھنجھلاہٹ کا یا ریئیکشن کا شکار نہ ہو, کیونکہ دیکھیں بیسکلی تو آپ کی کا اچھا چاہ رہے ہیں, لیکن ان کو سمجھ بھی نہیں آ رہی کہ یہ اچھا چاہنا ہے اس سے وہ نقصان کر رہے ہیں آپ کا. انسٹیڈ آف بینگ آف اینی بینیفٹ ٹو یو, دے آر کازنگ مور ہارم. بٹ کیونکہ انٹینشن ان کی یہی ہے کہ دے سم ہاؤ وانٹ یو ٹو ڈو سم تھنگ وچ دے تھنک از رائٹ. تو آلویز ریسپیکٹ دیم, آلویز گیو دیم اے گڈ, آئی مین what جیسے ہوتا ہے نا ایلڈرس کے ساتھ آپ کا ایک معاملہ ہوتا ہے, بیکاز دس از ہاؤ دے آر ایکچولی behaving and probably this is how they have been trained to do, because بچپن میں وہ ان کے ساتھ بھی اسی طرح سے معاملہ ہوتا رہا. تو ہمیشہ زندگی میں سوچنا ہی چاہیے کہ میرا اگر کوئی خیر خواہ ہے, وہ مجھے کوئی غلط طریقے سے بات بھی کہہ رہا ہے, یا بات ایسی کہہ رہا ہے کہ جو بات بھی غلط ہے. ایک دفعہ ایک طرح ہوتا ہے نا کہ بات صحیح ہے لیکن غلط انداز سے کہی جا رہی ہے, اور ایک دفعہ ایک طرح یہ بھی ہوتا ہے کہ بات بھی غلط ہے, انداز بھی غلط ہے. لیکن ان دونوں کے پیچھے اگر کوئی وینم نہیں ہے, کوئی میلس نہیں ہے, کوئی تحکم نہیں ہے, بلکہ ایک خیر خواہی ہے, دیٹ ایموشن آف وشنگ ویل فار دی ادر پرسن, اس کی قدر کرنی چاہیے اور ادب سے اختلاف کرنا چاہیے. You can smile at such people and still do what you like best, continue what you are doing without showing any impoliteness. Right, but I was asking that is my perspective okay? Like, am I on the right path? I'm just like maybe doing the bare minimum maybe. دیکھیں رائٹ پاتھ کی تو یہ بات ہے کہ as soon as you embark on your journey, کہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ آہستہ آہستہ اپنے آپ کو ٹھیک کروں, سچائی کی تلاش کروں, خدا کے قریب آؤں. The journey is the thing that is needed. Once you embark on that journey, تو اس جرنی میں بہت سارے
ways and means in which you can improve yourself slowly and surely. तो उम्मीद है इंशाल्लाह कि वो भी हो जाएगा. And all this doesn't happen immediately. All of us who have passed through these phases, we know that these are things which take place very gradually. Aista aista you become a better person. So the thing really is जो आपने already शुरू कर दी है वो ये कि you are on that path. You have embarked on your journey, which is a very good thing. So असल चीज वही journey का शुरू करना है, and hopefully inshallah as you go along you'll improve and increase in your stature as well, if not already. Right. Thank you so much. Okay, Dr. Saleem, Salman Khan, you're up again. Please go ahead. Thank you so much. I just wanted to comment on one of the sister mentioned about family's daughter questioning or requesting for the gender change. Being a physician practicing here in US, I would say that this is not my specialty, but I would just give my 2 cents. However, Dr. Shehzad Sahab, excellent explanation what you basically just mentioned to her and the resources that you given. But just one thing I would add to this sister, if you are a friend to this family, please if you're close to them, to find out, because I came across in a situation like this when parents needs to actually understand, and they basically need to find out that what other issues going on with them as the parents. Like, are they the marriage is going fine? Are they having any trouble? The financial trouble, the any trouble during the marriage, or they are like having some, because people don't realize that these kids, when they come up with these type of issues, there are some sort of something behind it. So I would recommend that, please, because I came across in a situation exactly like this, that the husband and wife and all that, they were having so much issues with themselves, and like they didn't realize that later on the kids, they became, one was saying something and the other one was saying something. So हम सबको अल्लाह ताला औलाद की आजमाइश से बचाए, और मैं उनके लिए जरूर दुआ करूंगा, और हम सब दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला उनको इस परेशानी से उनके लिए यकीनन उनकी मदद करे अल्लाह ताला, और किसी को भी अपनी औलाद की आजमाइश ना दे. लेकिन प्लीज अगर आप उनसे क्लोज हैं तो जरूर ये जानने की कोशिश कीजिए, उनको समझाइए या पूछिए कि क्या उनके कोई अपने आपस के कोई झगड़े या आपस की कोई ऐसी चीजें तो नहीं हो रही हैं जिसकी वजह से ये घर का माहौल है. Just wanted to say that. Thank you. Right. I think it's a very pertinent advice. We just got a written question. So the question asks, how can we avoid watching pornography despite repeated attempts? So this is something of a very, this is a very frequently asked question, and there are people who are addicted to pornography, and in spite of this addiction, they know it's not the correct thing, and they would like to give it up. So जितना मैंने इस पे सोचा है, because it's such a common thing now, I do think that इसका तरीका to give up, to slowly, gradually give up this habit is कि you build something attractive and parallel and engaging as something like this. यानी आपको पता है कि जो to watch such things or to hear about such things or to read about such thing has a very strong appeal in every person. Sexual appeal is one of the strongest appeals, or sexual attractions are one of the strongest ones जो कि every human being can experience. तो उसके मुकाबले में you need to have something of an alternative, जिसे कहते हैं ना, to have some alternative good engagement जो उसको थोड़ा सा cut to size करे आहिस्ता आहिस्ता, and then slowly you're able to overcome it. So this is something which I really find is very engaging. और वो ये है कि अभी हम जब बात कर रहे थे हॉबीज की, तो उसमें एक चीज है, इसको हम कहते हैं क्रिएटिविटी. तो एवरी सिंगल पर्सन अमंगस्ट अस हैज सम क्रिएटिव एबिलिटी. ये अल्लाह ताला ने किसी भी इंसान को उस क्रिएटिव एबिलिटी से महरूम नहीं रखा, और अपने हाथों से कुछ करना, अपने हाथों से कुछ करने का मतलब ये है कि कुछ प्रोड्यूस करना, कुछ लिखना, कुछ बनाना, कुछ चीजें वजूद में लेके आना. तो जैसे एक्ट ऑफ गॉड है ना, यानी खुदावंद ताला की बहुत बड़ी जो चीज है, जो खुदा का एट्रीब्यूट है, वो क्रिएटिविटी है. ही क्रिएट्स. और कुरान ही कहते हैं ना, कुल्ला यौमिन हुवा फी शान, दैट ही इज, यानी हम सवाल करते हैं ना कि अल्लाह मियां जो है वो क्या कर रहे हैं इस वक्त, मतलब दुनिया बना के, ठीक है दुनिया की गवर्नेंस तो कर ही रहे हैं, लेकिन ये तो उनके लिए बड़ा मामूली काम है. तो कुरान ने इसका एक जवाब दिया और ये कहा है कुल्ला यौमिन हुवा फी शान, वो हर लहजा कुछ ना कुछ, he is up to something, he is creating something, he is making something, he is planning something.
تو یہ کریٹیوٹی انسان کو خدا تعالیٰ نے جب کہا نا کہ مین ہیز بین کریٹڈ ان ہز اون امیج، تو یہ کریٹیوٹی اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹے پیمانے میں ہم سب کو دی ہوئی ہے. خود تو بہت بڑے کریٹر ہیں لیکن ہم چھوٹے چھوٹے کریشنز ہیں، لیکن ہم بھی کریٹ کر سکتے ہیں. تو یہ کریٹیوٹی ایسی چیز ہے کہ جو بہت انگیجنگ ہوتی ہے، جو بہت انوالونگ ہوتی ہے، کیونکہ اس میں ایک سینس آف فلفلمنٹ ہے، سینس آف اچیومنٹ ہے. تو آپ میں سے ہم جو بھی لوگ پورنوگرافی پہ ایڈکٹیڈ ہیں وہ یہ دیکھیں کہ آپ کے اندر جو کیا دوسری سینس آف کریٹیوٹی یا جو پاور آف کریٹیوٹی ہے کن کن چیزوں میں، ان میں اپنے آپ کو لگائیں. تو جب آپ ان میں اپنے آپ کو لگائیں گے تو ہوگا یہ کہ آپ کی جو اٹینشن ہے وہ ڈائیورٹ ہوگی. اصل میں تو اٹینشن کو ڈائیورٹ کرنا، اٹینشن کو کم سے کم اس طرف لگانا، کیونکہ یہ اس کو آپ امیڈیٹلی ختم نہیں کر سکتے. ایڈکشن یہ اتنی اسٹرانگ ہے، سلولی آپ اس کو ڈسپلیس کر سکتے ہیں بائی ریپلیسنگ اٹ ود این equally good at least attraction. تو وہ کریٹیوٹی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ this is something which has really worked with many people. لیکن other than that کوئی اور بھی چیز ہو سکتی ہے. It could be a sport, it could be something else جو کہ آپ کو ڈائیورٹ کرے، جس میں آپ زیادہ ٹائم جو ہے اس کو ریلش کرنے میں لگائیں، اور آہستہ آہستہ آپ اپنے آپ کو اس طرف لے کے آئیں کہ میں اس چیز کو جانوں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو اصل چیز مطلوب ہے وہ پاکیزگی ہے، وہ دل کی صفائی ہے. اور جو دل کی صفائی ہے وہ آنکھوں کی صفائی سے حاصل ہوتی ہے. یعنی your heart cannot be pure unless your eyes are pure. تو یہ آنکھوں کی جو پیورٹی ہے، آنکھوں کو یہ کہنا ہے کہ دیکھیے یہ جو these are all things that I have to look beyond. I have to rise up from these things and look towards God, because ان کے ہاں جو پیورٹی کا اسٹینڈرڈ ہے اس کو مجھے میٹ کرنا ہے. تو for that you need to have a strong God connection. تو God connection جو ہے یعنی coupled with the creativity or any attachment to any hobby، وہ آپ کو that uplifts you, that makes you realize کہ جو دنیا ہے اس سے مجھے اپنا جو contribution کرنا ہے اور خدا کے ساتھ جڑنا ہے. خدا کے ساتھ جڑنے میں آپ دیکھیے جو چیزیں کردار ادا کر سکتی ہیں وہ قرآن سے گہرا تعلق ہے. قرآن کو سمجھ کے پڑھنا، قرآن مجید کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا، spending some time in the mosque. US میں یا باہر کی جو ویسٹرن کنٹریز ہیں ظاہر مسئلے دور دور ہوتی ہیں، لیکن ایوری ونس ان اے وائل آپ نماز کے علاوہ وہاں جائیں. نماز کے پڑھنے آپ جمعے پڑھنے چلے جاتے ہیں، کوئی اور مسئلہ اگر قریب ہو تو آپ نماز ہی پڑھنے وہاں چلے جاتے ہیں. لیکن ادر دین پریئنگ نماز، جسٹ گو اینڈ سٹ دیئر فار اے وائل. تو اس کا ایک اسپرچل امپیکٹ ہوتا ہے، ایک اسپرچل افیکٹ ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں انسان ہی فیلز دیٹ ہی ہیز بین اسپرچولی ایلیویٹڈ اینڈ ہی از کمنگ کلوزر ٹو گاڈ. اسی طرح سے بہت سارے جو کمیونٹی ایکٹیویٹیز ہیں، charitable activities in which you take part in the promotion of these activities for your society، جس میں نیبر واچ بھی آ جاتی ہے، جس میں you can go and offer your services in hospitals and hospices and orphanages، تاکہ یہ آپ کا جو کنسٹرکٹیو یعنی دوسروں کے لیے کچھ کرنے کا جو جذبہ ہے وہ جو ہے وہ انگیخت رہے، وہ اسٹیمولیٹڈ رہے. اور فائنلی اس بات کو بھی ذہن میں رکھیں کہ بعض دفعہ جو سیکشول ڈیزائر ہوتی ہے وہ انسان کے اندر جب پیدا ہوتی ہے تو وہ یعنی اٹ نیڈس دیٹ سبلیمیشن، اٹ نیڈس ٹو بی ریلیزڈ. تو یہ میں بہت دفعہ یہاں کہہ چکا ہوں کیونکہ ایک ٹیبو سبجیکٹ ہے، لہٰذا میں دوبارہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ماسٹربیشن یا سیلف ریلیز جو ہے یہ کوئی گناہ نہیں ہے. ہمارے یہاں سے گناہ سمجھا جاتا ہے. تو اگر آپ کو یعنی پورنوگرافی سے پہلے وہ ڈیزائر بہت اوور کم ہو جاتی، اٹ گرپس یو. So one of the ways to let go of that desire, to release that desire, is instead of going towards pornography, you just release yourself with those emotions, from those emotions through self gratification. So this is also something which agar aap usko bilkul dekhein to this can help you, lekin this can only help you if all the other things that I have just mentioned they are also in place. ورنہ پھر آپ یہی کام کرتے رہیں گے، اس کو چھوڑیں گے، یہ کام شروع کر دیں گے، تو یہ بھی مناسب نہیں ہے. تو اس وجہ سے وہاں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑیے، سوسائٹی کے ساتھ جوڑیے، اچھی کریٹیو ایکٹیویٹیز کے ساتھ جوڑیے. اور ان سب کے بعد بھی انسان تو بھارے انسان ہے، ڈیزائرز تو آ جاتی ہیں. تو if you're یہ میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں who are not married، لیکن people who are married obviously they have the chance to sublimate their desire to their wives and the wives have the chance to their husbands. ان کو تو یہ کرنا چاہیے. لیکن for those who don't have this opportunity، تو جیسے میں نے کہا کہ سیلف ریلیز جو ہے this is not nowhere regarded as a sin unless it is it is preceded by some other sinful activity. وہ ایک الگ بات ہے. لیکن just to release your sexual pressure آپ کہہ لیجیے گا، impulse، this is something which is perfectly okay. تو یہ سب چیزیں ہیں جو مل کے they might be of help. Dr. Saleem, they'd like to know that if a person doesn't act upon what they see in porn, would it still be a big sin?
just by the virtue of watching. You see, I mean, what happens is that it contaminates your eyes, it contaminates your heart, it makes you an addict, it makes you lose track of a lot of positive contributions in life. It contaminates, as I said, your आपका जो दिल है वो हर वक्त इन्हीं चीजों में फिर फंसता चला जाता है. When you're not even watching porn, you're still imagining that, because you see, addiction ही करती है ना आपको, कि it continuously attracts you towards itself, and when you're not towards that, you still are thinking, यानी आप अपने काम में भी यही सोच रहे होंगे, अपनी किसी और में भी आपको वही ख्याल आ रहे होंगे, because it is like a huge magnet, it's like an overpowering thing. So even if you don't act upon it, it's going to still affect your life. And it, जैसे कहा ना कि आपका जो inner purification है, आपका जो तस्किया है, your self purification, your cleansing है, that will always, I mean, be compromised. Rohan, please go ahead. All right. I would like to share something that may help the questioner. Okay, so I had a friend who was a porn addict, and he used to watch it for like 6 hours in one go. And he was really shy to talk about it with anyone, and he was falling into depression as well. So I took him to a therapist, and now he's doing much better. So I would just like to add that, sometimes when things go out of your hand and you cannot help yourself anymore, therapy can help in breaking the porn addiction as well. Moreover, there are certain human needs. You might know about the Maslow's hierarchy of needs. If any of those needs are not fulfilled, sometimes we end up in our body ends up in showing us that our needs are not fulfilled in ways of addiction, etc. One more thing is that I have noticed that it's a reward circuit. You feel the urge to watch porn, you watch porn, you get pleasure, and so your body learns this cycle, that this is how it has to gain pleasure. If you break this cycle and reward yourself every time for not watching porn, you kind of change your own brain circuitry of that. Moreover, so this industry, just one more thing. This industry is really a dark one. The people we see there who are apparently having fun are not really having fun. You might want to read some of the stories of ex-porn stars. They tell how they were sometimes sexually assaulted during the shooting of these videos and stuff like that. So maybe that would help you to get away from watching this. I hope it helps. Right, Rohan, this is wonderful. You've suggested some beautiful therapies, and ये बात कि किसी therapist के पास जाना भी एक alternative है. So we should also think about this, because when things get out of hand, as you just said, you can always visit people and look at people who are working against this, and there are porn therapists as well in our society, or even if they are not in your own country, you can always have a session with them online. So I think this is a very good suggestion as well. Thank you very much, everyone, for your suggestions. That was it for all the questions today, written and raised hands. If we don't get any in the next few seconds, we'll be ending the session soon. With that, Dr. Saleem, any concluding remarks? So thank you very much. Inshallah, we'll see each other next Saturday and hopefully continue from here. Thank you. Allah Hafiz.